مسیحی زندگی کے لیے روح القدس کا ہونا کس قدر زیادہ ضروری ہے، اور روح القدس کے آپ کی زندگی میں کیا اثرات ہیں، اور روح القدس آپ کی کیسے مدد کرتا ہے تاکہ آپ گناہوں پر قابو پائیں، اور روح القدس آپ کا کیسے مددگار ہے تاکہ آپ اس زمین پر یسوع مسیح کے گواہ ٹھہریں۔ آج اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے، یعنی 10 ریزن کہ ہمیں روح القدس کی ضرورت کیوں ہے۔ سب سے پہلا فیکٹ، روح القدس آپ کو آپ کے گناہ کا قصوروار ٹھہرائے گا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راستہ بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ گناہ سے مراد خدا کے حکموں کو ترک کرنا ہے۔ یوحنا کا پہلا خط اس کے 3 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے، اور اس میں روح القدس آپ کی مدد کرتا ہے۔ جب آپ خدا کے حکم کو توڑتے ہیں تو روح القدس آپ کو اس چیز کا احساس دلاتا ہے کہ آپ نے گناہ کیا ہے۔ اگر روح القدس آپ کو گناہ کا احساس نہ دلائے تو آپ اپنے گناہوں میں دھنستے جائیں گے، اور آپ اسے اچھا ہی سمجھیں گے، آپ گناہوں کو برا نہیں سمجھیں گے، اور جب آپ گناہوں کو برا نہیں سمجھیں گے تو آپ توبہ بھی نہیں کریں گے، اور آخر میں آپ پھر سے بہک جائیں گے۔ اس لیے ہمیں خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے ہمارے لیے مددگار یعنی روح القدس کو بھیجا ہے تاکہ ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہو اور ہم پھر سے یسوع مسیح کی طرف مڑ جائیں، اور ہم اپنے گناہوں کو ترک کر کے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں تاکہ ہم بھی بچائے جائیں۔ اور جب روح القدس ہمیں ہمارے گناہوں کو پہچاننے میں مدد دیتا ہے تو ہم اس کی راستہ بازی کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں اس کے 5ویں باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راستہ بازی ہو جائیں۔ اور اس آیت میں جو عدالت کا ذکر تھا، اس سے مراد یہ ہے کہ جب روح القدس ہمیں بار بار یہ دکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے مڑنا ہے اور توبہ کرنی ہے، لیکن اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم عدالت کے دن اس کے سامنے مجرم کے طور پر کھڑے ہوں گے۔ فیکٹ نمبر 2، روح القدس آپ کو اطاعت کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم گناہ سے دور رہیں اور پاک بنیں جیسا کہ وہ پاک ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کے 15ویں باب اور اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے، راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو۔ لیکن انسان ہوتے ہوئے یہ ہمارے لیے ناممکن ہے، کیونکہ ہمارے اندر گناہ کی فطرت پائی جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنے گناہوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو آپ یہ خود سے نہیں کر سکتے۔ اسی سبب سے خدا نے ہمیں روح القدس بخشا ہے تاکہ وہ ہماری مدد کرے اور ہم اپنے گناہوں پر قابو پا سکیں۔ خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے، حزقیل اس کا 36واں باب اور اس کی 27ویں آیت، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں گناہوں سے تنگ آ چکے ہیں اور آپ ایک گناہ بھری زندگی جی رہے ہیں تو آپ خدا سے مدد مانگے، کیونکہ روح القدس کے وسیلہ سے ہی آپ اپنے گناہوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ اگر آپ خدا سے مدد مانگیں گے تو خدا آپ کی مدد کرے گا تاکہ آپ اپنے گناہوں پر قابو پا سکیں، لیکن یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ کیا واقعی ہی آپ اپنی گناہ بھری زندگی سے نکلنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ خدا نے انسانوں کو فری ویل دی ہے، اور یہ انسان کی اپنی مرضی سے ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا کسی پر دباؤ نہیں ڈالتا، بلکہ خدا آپ کی مدد کر سکتا ہے تاکہ آپ اپنی گناہ بھری زندگی کو چھوڑیں اور مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں اور اس کے نام سے نجات پائیں۔ فیکٹ نمبر 3، روح القدس آپ کی مدد کرتا ہے تاکہ آپ سچائی کو سمجھیں۔ بائبل ایک مکمل کتاب ہے اور اس کے اندر بہت سی کتابیں پائی جاتی ہیں۔ بہت سے چرچز ایسے ہیں جو اس میں لکھے گئے کلام کو مختلف طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، کیا ہمیں تثلیث پر یقین رکھنا چاہیے؟ کیا لوگ جب مرتے ہیں تو وہ سیدھا آسمان یا جہنم میں جاتے ہیں؟ اور اس طرح کی مثالیں بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ کو خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ یوحنا کی انجیل اس کے 16ویں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ جب آپ دعاؤں میں روح القدس سے مدد مانگتے ہیں
تو روح القدس آپ کی مدد کرتا ہے تاکہ آپ سچائی کو جانیں اور اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ فیکٹ نمبر 4، آپ دوبارہ روح سے پیدا ہوئے ہیں۔ جب یسوع مسیح نے نیکودیمس کو جواب دیا تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 3 سے 5 آیات۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا۔ نیکودیمس نے اس سے کہا، جب آدمی بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دوبارہ پیدا ہونے سے مراد یہ ہے کہ خدا آپ کو اس طرح سے تبدیل کرتا ہے کہ آپ ایک نئے انسان بن جاتے ہیں۔ دوسرے کرنتھیوں اس کے 5 باب اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ جب آپ دوبارہ سے پیدا ہوتے ہیں تو آپ کی خواہشات اور آپ کے اعمال تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اندر گناہ کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں اور آپ خدا کو خوش کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور یہ آپ کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے۔ جب آپ نئے انسان بن جاتے ہیں تو اسے نہ صرف آپ بلکہ آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی اسے نوٹس کرتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 5، روح القدس آپ کو نعمتیں عطا کرتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 12واں باب روح القدس کی نعمتوں کے بارے میں ہے، اور جس کے پاس روح القدس ہے روح القدس اسے نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، اور اس کی 8ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک روح القدس کی نعمتیں بیان کی گئی ہیں، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام، کسی کو اسی ایک روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا۔ روح القدس آپ کو نعمتیں عطا کرتا ہے، ایسی نعمتیں جو شاید آپ میں پہلے موجود نہ ہوں، اور روح القدس کی ان نعمتوں کا مقصد خدا کے کلام کی خوشخبری کو پھیلانا ہے۔ خدا نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کلام کی خوشخبری کو پھیلائیں، اور روح القدس ہماری مدد کرتا ہے، اور ان نعمتوں کے وسیلہ سے کلام کی خوشخبری کو پھیلانے میں آسانی ہوتی ہے۔ فیکٹ نمبر 6، روح القدس آپ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ اس کے گواہ بنیں۔ تو کیا آپ بھی یسوع مسیح کے گواہ بننا چاہتے ہیں؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ روح القدس سے مدد مانگیں۔ اعمال اس کے 1 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگی۔ روح القدس آپ کی مدد کرتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کنونس کر سکیں اور ان کو ان کے گناہوں کا احساس دلا سکیں۔ اگر آپ کے پاس نالج ہے یا آپ ایک اچھے سپیکر ہیں لیکن آپ کے پاس روح القدس نہیں ہے تو یہ افیکٹو نہیں ہوگا، اور لوگ آپ کی باتوں کو نہیں سمجھیں گے اور نہ ہی انہیں اس چیز کا احساس ہوگا۔ لیکن اگر آپ روح القدس کے وسیلہ سے ان کے پاس جاتے ہیں اور روح القدس کی بھرپوری کے ساتھ ان سے باتیں کرتے ہیں تو وہ اپنے گناہوں کو ضرور سمجھیں گے اور ضرور توبہ کریں گے، اور وہ خدا کے کلام سے کنونس ہوں گے۔ فیکٹ نمبر 7، روح القدس آپ کی مدد کرتا ہے تاکہ آپ کلام کو یاد رکھ سکیں۔ روح القدس نہ صرف آپ کی مدد کرتا ہے کہ آپ خدا کے کلام کو سمجھیں، بلکہ وہ آپ کی مدد کرتا ہے تاکہ آپ خدا کے کلام کو یاد رکھ سکیں اور آپ اسے اپنی زندگیوں میں آزمائیں جب آپ کو ان کی ضرورت ہو۔ لوکا کی انجیل اس کے 12ویں باب اور اس کی 11ویں سے 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب وہ تم کو عبادت خانوں میں اور حاکموں اور اختیار والوں کے پاس لے جائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح یا کیا جواب دیں گے یا کیا کہیں گے، کیونکہ روح القدس اسی گھڑی تمہیں سکھا دے گا کہ کیا کہنا چاہیے۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کسی نے آپ سے سوال کیا ہو اور اسی وقت آپ کے ذہن میں اس کا جواب موجود ہو یا اس سے ریلیٹڈ کوئی آیت آپ کے ذہن میں آ جائے؟ یہ روح القدس کی مدد کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ روح القدس آپ کی مدد کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خدا کے کلام کو ہر روز پڑھیں اور خدا سے مدد مانگیں اور اس کی کلام کی آیتوں کو یاد رکھیں۔ فیکٹ نمبر 8، روح القدس آپ کو دوبارہ جی اٹھنے میں آپ کی مدد کرے گا۔
خدا کے کلام میں لکھا ہے رومیو اس کے 8ویں باب اور اس کی 11ویں آیت میں، اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ اگر آپ اس آیت کو نوٹس کریں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب روح القدس آپ کے اندر بسا ہوگا تبھی آپ جلائے جائیں گے۔ فیکٹ نمبر 9، روح القدس ہماری شفاعت کرتا ہے۔ رومیو اس کے 8ویں باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ روح القدس آپ کی شفاعت کرتا ہے اور وہ آپ کی کمزوریوں میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب آپ کسی مشکل حالات میں پھنستے ہیں تو روح القدس آپ کو کمفرٹ کرتا ہے اور وہ یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کو کس طرح سے دعا کرنی چاہیے۔ جب آپ کی زندگی میں پریشر ہوتا ہے تو آپ نارمل حالات کی طرح دعا نہیں کر پاتے، اس لیے جب روح القدس آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ کے اندر ہوتا ہے تو وہ آپ کی زبان بن جاتا ہے اور وہ آپ کے لیے آہیں بھر بھر کر خدا سے شفاعت کرتا ہے۔ فیکٹ نمبر 10، روح القدس چرچ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اعمال اس کے 13ویں باب اور اس کی پہلی 4 آیات میں لکھا ہے، انطاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی کئی نبی اور معلم تھے، یعنی برنباس اور شمعون جو کالا کہلاتا ہے، اور لوکیس قرینی، اور مناہیم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا، اور ساؤل۔ جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے تھے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، میرے لیے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا۔ پس وہ روح القدس کے بھیجے ہوئے سلوکیہ کو گئے اور وہاں سے جہاز پر قبرص کو چلے۔ یہاں پر پولس اس چیز کی یاد دہانی کروا رہا ہے کہ کلیسیا کے جتنے بھی لیڈر بنتے ہیں وہ روح القدس کی رہنمائی سے بننے چاہیے۔ اعمال 20:28 میں لکھا ہے، پس اپنی اور اس سارے گلہ کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا۔ اس کے علاوہ اگر کلیسیا میں کوئی مشکل ہو تو روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم صحیح رستے کو چنیں۔ اعمال اس کے 15ویں باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ روح القدس نے اور ہم نے مناسب جانا کہ ان ضروری باتوں کے سوا تم پر اور بوجھ نہ ڈالیں۔ روح القدس ہماری زندگیوں کے لیے ضروری ہے۔ روح القدس کے بغیر آپ دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے اور نہ ہی آپ خدا کی بادشاہی کو دیکھ سکتے ہیں۔ روح القدس آپ کو طاقت بخشتا ہے تاکہ آپ خدا کے کلام کی اطاعت کر سکیں اور آپ اس کے سچے گواہ ٹھہر سکیں۔ روح القدس آپ کی مدد کرتا ہے تاکہ آپ سچائی کو سمجھیں اور سچائی کو جانیں۔ روح القدس آپ کی شفاعت کرتا ہے اور روح القدس آپ کو گائیڈ کرتا ہے تاکہ آپ کلیسیا میں ایک صحیح فیصلہ لے سکیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ خداوند آپ سبھی کے ساتھ ہو اور خدا آپ سبھی کو برکت دے۔ آمین۔